بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا سانحہ جس پر انسان کہلانے والے ہر رنگ و نسل، ذات اور مذہب کے لوگوں کی آنکھ غم میں روتی ہے، یہ تاریخ کا دردناک واقعہ ہے جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ امن کی علامت ہیں۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین رضی اللہ عنہ صبر کا پیکر ہے۔ یزید ظلم و زیادتی کی علامت بن کر ابھرا اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ حق و صداقت کا نشان بن کر ابھرے۔ نواسۂ رسول، علی کا لخت جگر، فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم تو کیا گیا لیکن تحفے میں شہادت نصیب ہوئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بے مطابق 682 کو ہوا۔ اس ثانیہ میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 سال کی عمر میں اپنے رفقا اور اعزا کے ہمراہ ایک ایسی جمعیت کے ہاتھوں شہید ہو گئے جو سب مسلمان تھے اور اس وقت کے مسلمان حکمران یزید کے حکم بردار تھے۔ وہ شورش جس کا انجام یہ واقع شہادت ہوا، اس کی ابتدا تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 سال میں ہوئی تھی۔ اسلام جو ایک کمزور مذہبی تحریک کی شکل میں مکہ سے ظاہر ہوا تھا، چند سالوں بعد ہی فتح مکہ کے نتیجے میں ایک نمایاں سیاسی طاقت کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس نے آس پاس کی تمام بڑی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام کے اس غلبے کے لازمی نتیجے کے طور پر مخالفانہ منصوبہ بندی کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ نئے مسلمان ہونے والے اپنی مناسب تربیت کا سامان نہ ہونے کے سبب بڑی آسانی سے ان مخالف طاقتوں کا اعلی کار بن گئے۔ اسلام کی طاقت کا راز نظام خلافت تھا۔ یہ حقیقت دشمن سے اوجھل نہ تھی، اس لیے سازشوں کا نشانہ نمایاں طور پر بظاہر خلیفہ وقت کا وجود لیکن در پردہ خلافت کا ادارہ تھا۔ خلیفہ وقت کی ذات کو ایک عام سطح پر رکھ کر اعتراض کا نشانہ بنانے کا ایک واقعہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا، جب آپ کے لباس پر برملا نکتہ چینی کی گئی اور سننے والوں نے کوئی رد عمل نہ دکھایا، اور یہ واقعہ محض ایک انفرادی گستاخی سے زائد کچھ نہ بن سکا۔ لیکن بعد میں حالت امن، خوشحالی اور غیر تربیت یافتہ مسلمان بھیڑ نے اس راہ پر مزید لوگوں کا چلنا آسان کر دیا۔ دشمنوں کا اعلی کار بن کر کچھ مفاد پرستوں نے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کی بھرمار کر دی اور اس بات کو یہاں تک بڑھایا کہ ان سے معزولی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ جڑ کاٹ دینے والی بات تھی۔ اسلام کی زندگی نظام خلافت میں تھی، اس لیے خلیفہ وقت نے بجا طور پر پورے استقلال سے اس مطالبے کو رد کر دیا۔ حالات مزید بگڑ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر منتج ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ نظام کو ایک دھکا تو لگ ہی چکا تھا، دشمنوں نے اس کو بالکل ختم کرنے کی ٹھان لی۔ وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اصل ذمہ دار تھے، بھیس بدل کر ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے دعوے دار بن گئے۔ ان سب سازشوں کا مرکزی کردار ایک یہودی منافق عبداللہ ابن سبا تھا۔ سازشیوں نے اس حادثے میں بزرگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ملوث کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذمہ داروں میں گننے لگے۔ یہ سب الزام تراشی محض جھوٹ تھی۔ کوئی صحابی رسول اس سازش میں شریک نہ تھا اور ہو بھی نہ سکتا تھا۔ وہ جنہوں نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
تربیت پائی ہو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب صحابہ نے بے مثال فدائیت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس کی روشن مثال ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بہت ہی تربیت یافتہ تھے۔ آپ نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی خاطر اپنے بیٹوں حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ کو مامور کر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جانے لگا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں اور ان تمام بزرگ صحابہ کو سزاوار ٹھہرائیں جن کو یہ منافق ملزم کر رہے تھے۔ اس ناجائز مطالبے کا ماننا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن نہ تھا، اور نتیجے میں افتراق کی لکیر بڑھ کر شگاف ہو گئی۔ وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ نام اختیار کر لیا، اور یوں اسلام میں سیاست کی خاطر فرقہ بازی کی بنیاد پڑی۔ مسلمان باہم دست و گریبان ہو گئے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین ایسی جنگیں تھیں جن میں دونوں طرف مسلمان تھے۔ پھر خوارج ظاہر ہوئے جو علی العلان خلافت کے خاتمے کے داعی تھے، اور انجام کار ایک خارجی کے ہاتھوں ہی خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دستبرداری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے اختلاف اور افتراق کے اس ماحول کو امن سے بدل دینے کی شدید خواہش کے تحت یہ انتہائی قدم بھی اٹھا لیا کہ خلافت کے انعام سے دستبردار ہو گئے۔ یہ انکار نعمت خلافت راشدہ دور اول کے خاتمے کا اعلان ٹھہرا۔ خلافت سے بادشاہت۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دستبرداری کے اس فیصلے کے نتیجے میں امیر معاویہ جو پہلے ہی شام اور مصر کے گورنر تھے پوری مسلم حکومت کے سربراہ بن گئے۔ حکومت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ یہ طریقہ انتخاب نیا نہ تھا، اس سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا، لیکن جو بات نئی ہوئی وہ یہ تھی کہ یزید اس منصب کا اہل نہ تھا اور نیکی اور راست بازی کے لحاظ سے انتہائی پست درجے پر تھا۔ اس با اختیار منصب پر ایک نااہل عزیز کا تقرر اپنے دامن میں ان تمام خرابیوں کو لے کر آیا جو بادشاہت کا لازمہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بجا طور پر اس نظام کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور یزید کی بیعت نہ کی، اور یوں اس تنازع کی ابتدا ہوئی جس کا انجام آپ کی شہادت ہوا۔